ایک زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی مت دو، ماں باپ کو گالی مت دو. تو صحابی نے کہا کہ ماں باپ کو کوئی گالی دے گا؟ آج دھمکیاں، اولاد ماں کو باپ کو دھمکی بھیجتے ہیں، مجھے جانتے ہو، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. واہ پہلوان، جاؤ کشمیر میں لڑو، بڑا پہلوان ہے، ماں کے لیے بڑا شعر ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے کر. صحابی نے کہا ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا. تو وہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کو گالی دی. یہ سمجھایا. یہ تو صحابی کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک بیٹا اٹھے گا اور ماں باپ کو گالی دے گا، ایک بیٹی اٹھے گی اور ماں باپ کو گالی دے گی. اور آج ہمارا مشاہدہ ہو رہا ہے. اگر کسی وجہ سے ماں باپ کی کوئی بات آپ پورا نہیں کر سکتے، خاموش رہو، لیکن غصہ کرنا، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے. اس لیے بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، علماء کا ادب، علماء کا احترام، یہ قانون ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے. جیسے ایک آنکھ مسلمان، اس کے لیے معاش کے ذرائع اللہ نے بے شمار بنائے ہیں، اس طرح علماء کے لیے معاش کے ذرائع بنائے ہیں، اس کے لیے بھی قانون نازل کیا ہے. لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا عالم بنے گا تو کہاں سے کھائے گا. حضرت تقیم الامہ خسرو، ان کے دوسرے بھائی دوسرے شعبوں میں تھے، یہ عالم تھے. تو ان کے والد کو لوگ کہتے تھے کہ کیا حال ہے؟ کہتا ہے بس ایک تو بیچارہ ایسا ہو گیا بیکار اور باقی کام کے. لیکن جب بیماری کے دن آئے اور خدمت کا زمانہ آیا تو دوسرے آ کر کے سیڈر پی کر کے چلے جاتے اور ملا اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں. پھر کہتے ایک کام آ گیا، دوسرے بیکار نکل گئے. جس بیٹے پر تو نے محنت کی ہے اب وہی بیٹا کام آ گیا، وہی اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس کی خدمت کر رہا ہے. صحیح علم اگر دلوایا جائے، اور علم میں نے آپ کو بتایا کہ عالم اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی زندگی علم کے سانچے میں ڈالے، علم کے ساتھ عمل 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 بھی ہو. وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ کبھی ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچائے گا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی ماں باپ کو ناخوش نہیں کرے گا، ان کی دعائیں لے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی ارشاد احمد کا بیان تھا، جو کچھ اضافات، ترمیمات، تشریحات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا کہ مالدار دیندار لوگو، جس طرح تم پیسہ مدارس میں خرچ کرتے ہو، اپنے اولاد کو بھی علم کے لیے پیش کرو. اور یہ تمہیں خیال نہیں آنا چاہیے. آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ فتوے کے اعتبار سے بھی کچھ پریشان لوگ کہتے کوئی دعا کوئی وظیفہ بتاؤ، اس اعتبار سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو سرکاری طور پر بڑے عہدیدار بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے دیندار اچھے مزاج کے ہوتے ہیں. کہتے ہم اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں، تو سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، کھائے گا کون سے. یہ ہوائی باتیں ہمارے استاد محترم کے لیے حقیقت ہے. کوئی بڑا مالدار ہے، کہتے میں بچے کے بارے میں نام لیتا ہوں کہ اس کو عالم بنانا ہے. کہتے پھر کہاں سے کھائے؟ اس لیے باس کہتے ہیں پہلے تو ABCD خوب پڑھاؤ تاکہ کل کھا سکے. کمانے کے طریقے، پھر جب کمانے کے طریقوں میں لگ جاتا ہے تو پھر علم کے لیے وقت کہاں بچتا ہے؟ وقت بچتا ہی نہیں. اس لیے یاد رکھنا
اللہ پاک نے علماء کے نفقہ اور کھانے پینے کا قانون بنایا ہے. جس طرح آپ کے کھانے پینے کے لیے قانون اور اللہ پاک نے مختلف معاش کے ذرائع بنائے ہیں، اس طرح علماء کے لیے بھی معاش کے ذرائع اللہ نے قانون بنایا ہے. جس طرح وزیر اعظم اور صدر مملکت اور آپ کے یہ مختلف ادارے حکومت کے یہ عوام کے کام میں لگ کر کے عوام کی ذمے ان کا نفقہ رکھا ہے، اس طرح علماء کا بھی رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو آسمانی علوم سے آباد فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا. اچھا ایک بات پچھلی دفعہ دعا سے پہلے سنیں، میں نے بتایا تھا کہ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے. اگر آسمان اور زمین کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ مقرر کیا جائے اور 2 سال کے بعد وہ ایک دانہ اٹھا کر کے جائیں تو ایک دن دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم ہو. تو پھر میں نے کہا بھائی اس واقعہ میں یہ جو مدت ہے اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، تو آپ واقعہ نکالیں. تو انہوں نے واقعہ نکالا تو اس میں 100,000 سال ہے. کتنے ہیں؟ اور رائی کے بجائے باجرے کا دانہ کتنا کہ زمین اور آسمان کے خلا کو اگر باجرے کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک دانہ اٹھا کر پھر 100,000 یعنی 1,00,000 سال کے بعد پھر دانہ اٹھائے، پھر 1,00,000 سال کے بعد پھر اٹھائے تو یہ دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے. آخرت کی زندگی پھر بھی ختم. تو یہ کتاب میں لکھا ہے توشہ آخرت، یہ کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اور تم اگر ابد من ہمیشہ، آخرت کی کیا ہے؟ ہمیشہ. ابد کی درازی یعنی لمبائی کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کائنات کو باجرے سے پر سمجھو. کس سے؟ تو باجرے کا دانہ رائی کا دانہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ زمین و آسمان کا خلا یہ باجرے کے دانے سے پر سمجھو. اور ایک پرندہ اس باجرے کے ڈھیر میں سے 100,000 سال میں، کتنے میں؟ 100,000 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000 سال میں ایک دانہ کھاتا ہے. اور جب ایک عرصہ دراز کے بعد یہ ڈھیر ختم ہو جائے گا. یہ باجرے کے دانے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی ابد کی درازی میں سے کچھ کم نہ ہوگا. لیکن آخرت کی زندگی جو دائمی ہے وہ کبھی ختم ہو. اس لیے یہ تصحیح کر لیں. انسان غلطی ہو جاتی ہے. میں نے بتایا تھا 2 سال کے بعد، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ 1,00,000 سال کے بعد، 1,00,000 سال کے بعد وہ پرندہ ایک ایک دانہ باجرے کا اٹھاتا رہے تو یہ باجرے کے دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے. لیکن آخرت کی دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم ہو. بس دوستو اس زندگی کی بنانے کی فکر کرو، اور وہ زندگی تب بنے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، غیر اللہ کو چھوڑیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عمل. کل ہمارا سفر ہے، آپ لوگوں کے لیے سے اس میں سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کی درخواست ہے. تو شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب لوگوں نے چندہ کرنے. اللہ ہمارا بہت بڑا ہے. سفر کی جتنی ضرورتیں ہیں، جس پہ پیسہ خرچ ہو، اللہ نے تمام ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہمارے کاموں میں شرکت کی صرف یہ صورت نہیں کہ کوئی پیسہ دے، اس کی صورت دعا بھی ہے. کیا ہے؟ اور اصل چیز دعا، اور یہ ہر آدمی کر سکتا ہے. 4 سے کل پرسوں ایک بہت بڑے عالم دین مفتی صاحب کا فون آیا، تو وہاں پر 4-5 علماء کی مجالس ہے، اور ہماری ایک صدا ہے. یہ یاد رکھنا، تم بھی جہاں جاؤ صدا کہ گناہ نہ کرو. اگر جیتنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں
چین سکون کی زندگی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو بس گناہ نہ کرو. کیا نہ کرو؟ بس. جو گناہ نہیں کرتا دنیا میں پرسکون، آخرت میں کامیاب. دنیا میں پرسکون، آخرت میں بھی کامیاب. جو گناہ کرے گا دنیا کا سکون بھی برباد، بے چین پریشان رہے گا. آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس جو پیغامات آتے ہیں آج بھی طلع کہ لوگ کتنے بے چین، کتنے پریشان اور کیسے کیسے پریشانیوں میں مبتلا ہے. اگر ہم گناہ چھوڑیں گے تو پریشانی کیا ہو جائے گی؟ تو ہماری ایک صدا ہے، تو وہاں بھی جائیں گے، یہ صدا ہے کہ گناہ چھوڑو. جو گناہ چھوڑے گا جیت جائے گا، جو گناہ نہیں چھوڑے گا ہار جائے گا. مالدار مال میں رہتے ہوئے ہار جائے گا، قوم والا قوم میں رہتے ہوئے ہار جائے گا، حکومت والا حکومت میں رہتے ہوئے ہار جائے گا. جس نے گناہ چھوڑا وہ جس حال میں ہوگا وہ کامیاب ہوگا. تو یہ ہمارے اور آپ کی دعوت ہے. اسی دعوت کو ہم نے پورے عالم کے اندر عام کرنا ہے. تو وہاں پر بھی مجالس ہیں، پھر آگے ثوابی میں مستقل حلال حرام جائز ناجائز، اسی پر ہمارے وہاں پر مجالس ہے علماء سے. اللہ تعالی ہمارے ان مجالس کو انتہائی مفید بنائے، کامیاب بنائے، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں، جو دعا کرے گا وہ ہمارے ساتھ شریک. اس لیے جو آئندہ اتوار ہے تو اس میں بیان نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری واپسی ہے، جمعے کے دن. تو انشاءاللہ اس کے بعد کا جو اتوار ہوگا پھر آپ لوگ انشاءاللہ سفر کے حالات انشاءاللہ سنائے جائیں گے. لیکن بیچ میں جو ایک اتوار ہے اس میں ناغہ ہوگا. لیکن آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے تو ہمارے ان تمام مجالس میں آپ لوگ شریک رہیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، سفر کی دشواریوں کا ہمارے لیے آسان بنائے، عافیت کا سفر بنائے، سہولت کا سفر بنائے، مفید بنائے. یا اللہ افادہ کا سفر بنائے. یا اللہ خوب 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 یا اللہ ہمارے مجالس کو کامیاب بنا دے، مفید بنا دے، محبوب بنا دے، مقبول بنا دے، مؤثر بنا دے. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو ہمارا بن جا، ہم کو اپنا بنا. یا اللہ ہماری نیتیں جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے، اخلاص جگہ نہیں ہے. یا اللہ تو ہمارے اخلاصوں کا محتاج نہیں ہے. اپنے کرم سے ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ہمارے احباب جو یہاں پر بیان کے لیے مجلس کے لیے آتے ہیں، ان سب کے لیے ان مجالس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ترقی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اپنے قرب میں ترقی کا ذریعہ بنا دے. ہمیں اپنا خاص تعلق عطا فرما دے. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ہم دور ہو گئے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کے لیے ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.